بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ذو الجلال نے اس نئے سفر کی تیاری کے لیے دوبارہ سے یہ کام کروایا۔ جبریل امین تشریف لائے، گھر کی چھت کھلی اور وہ قصہ شروع ہو جاتا ہے جس میں سبق میں لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو چیرا، ناف تک، دل کو نکالا، زمزم سے دھویا اور ایمان اور حکمت کا بہت بڑا تشت جو ہے سونے کا وہ انڈیل دیا۔ یہ وہ سفر تھا جب زمین تنگ آ جائے، جب زمین میں انسان کو تنگی اور ترشی کا سامنا ہو تو پھر اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر نے بھی رابطہ ہی کیا۔ اللہ نے زمین کی سیروں کے ساتھ ساتھ آسمانوں کی سیروں کا بندوبست کر دیا۔ ایسے ہی ہوا، براق جو گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی اور کمر اس کی بہت لمبی تھی، سفید رنگ کی، جبریل امین نے لا کے کھڑی کر دی۔ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ جو ہی اللہ کے رسول اس پہ بیٹھنے لگے فاستحیت من، آج تک اس پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا، وہ حیا کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ جبریل کہتے ہیں اس پیغمبر سے بھی حیا، سوار ہوئے، جبریل بھی ساتھ ہی سوار ہوئے۔ ایک قدم اٹھاتی اور جہاں تک نظر انسان کی جاتی ہے قدم وہاں جا کے رکھتی۔ وہ سفر جو 40 دن کا سفر تھا مکہ اور بیت المقدس کا، آنن فانن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ براق بیت المقدس پہنچے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو باندھنے لگے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسا پر لگایا اور پتھر میں سوراخ کیا، کہا یہاں نہیں، آپ نے یہاں باندھنا ہے۔ پھر آپ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ وہاں سے پھر اگلا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر، پہلے آسمان پر پہنچے۔ کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا جبریل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا گیا، پہلے اور دوسرے اور تیسرے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ اللہ ذو الجلال نے یہ سیر کیوں کروائی؟ وہ غم، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں اس قدر زیادہ ہو چکی، اللہ نے ساری پریشانیاں وہ مٹا دیں اور معراج کی سیر کروا کے ایک نیا عزم اور ولولہ عطا کیا کہ جب کالی گھٹائیں زیادہ آ جائیں تو پھر بارش بڑی پیاری پڑتی ہے۔ زندگی میں جب زیادہ مشکلیں آ جائیں سمجھ لیا کرو اب یہ ختم ہونے والی ہے۔ جب زیادہ وطیس ہو جائے تو پھر اللہ ذو الجلال کا یہ نظام ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، لن یغلب عسر علی یسرین۔ تنگی ایک ہے، آسانیاں دو ہیں۔ ایک تنگی دو آسانیوں پہ کبھی غالب نہیں آتی۔ اتنا بڑا کام، لیکن منافقوں اور کافروں کے لیے ہمیشہ اس طرح کے کام اور اس طرح کی باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ جو ہی آپ واپس آئے، آپ نے بیت المقدس اور آسمان کی سیر کی بات کی، ابو جہل کو موقع مل گیا، سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہتا ہے ایک بات تو بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا، پہاڑوں پہ چڑھا، وادیوں میں اترا، ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا، 40 دن کا راستہ ایک رات میں کیسے طے ہو گیا؟ مسکرایا۔ پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ میں آسمانوں پہ بھی گیا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بڑا کھلکھلا کے ہنستا ہے، کہتا ہے جانتے ہو کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا آپ کا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ انی لاصدقہ فیما ابعد من ذلک، اس سے بڑی بات بھی اگر اس ہستی نے کہہ دی تو میں مانتا ہوں وہ ہو چکی۔
میرے اور آپ کے لیے یہ ایک نمونہ ہے۔ صدیق کو صدیق ایسے نہیں کہتے۔ جب نام آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی میئرز نہیں ہے، کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے، اس ہستی نے کہہ دیا ہے، اس سے بڑی کوئی صداقت نہیں ہے۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہو جاتی ہے، وہاں ہی تو اللہ کے رسول کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ حدیث ہو صحیح، وہ قابل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ اللہ کے رسول سے ثابت ہونے والی بات قابل ڈیبیٹ نہیں، قابل ڈیبیٹ اس شخص کا ایمان ہے جو کہتا ہے کہ میں حدیث پہ ڈیبیٹ کروں گا، اور ایمان اس کو کہتے ہیں۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، پھر دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک اور راز کی بات بھی اللہ جل جلال نے ایک دکھائی، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی۔ جب وہ سوال کر رہے تھے بیت المقدس کے متعلق، ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہم دیکھیں کہ بیت المقدس کیسی ہے، وہ تو جھٹلانے کا بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ سوالات شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سوالات شروع ہوئے، اب انسان رات کو جائے تو یہ سوچ کے تو نہیں جاتا، اللہ کے حکم سے گئے کہ ایک ایک دروازے اور ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ جل جلال نے پوری بیت المقدس اپنے پیارے پیغمبر کے سامنے کر دی۔ روایت کے الفاظ ہیں، دیوار پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھائی گئی جس طرح نماز میں۔ آج پروجیکٹر پہ دیکھتے ہیں نا لوگ، آج پروجیکٹر پہ لوگ دیکھتے ہیں نا قرآن بھی اور حدیث بھی اور سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے پیغمبر کو دکھا دیا، ایک ایک چیز جو پوچھ رہے تھے اللہ کے رسول بتا رہے تھے۔ لیکن مزے کی بات دیکھیے، مومن تو اللہ کے رسول کی بات سن کے ایمان لے آتا ہے، کافر اور منافق پھر بھی نہیں مانا۔ دوسری بات جو معراج پہ جا کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی گئی، آپ کے سامنے ایک پیالہ بیت المقدس کے پاس بھی شراب کا اور دودھ کا پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے وہاں بھی دودھ لیا۔ بعض روایت میں آتا ہے شہد کا پیالہ بھی تھا۔ معراج پہ جب گئے تو پھر 2 پیالے پیش کیے، شراب کا بھی دودھ کا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جبریل نے جب یہ دیکھا تو فوراً کہنے لگا اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا ہے۔ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پوری سیر کے اندر صرف دودھ پسند آیا اور دودھ پینے کا موقع ملا۔